معروف سماجی و دینی شخصیت الحاج عبدالعظیم سیٹھ سوداگر قادری الکاظمی اور ان کے بڑے بھائی عبدالعلیم سیٹھ سوداگر قادری الکاظمی کی جانب سے حسب روایت اس سال بھی ناندیڑ کے رائل گارڈن فنکشن ہال میں ایک عظیم الشان اجتماعی دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس روح پرور تقریب میں شہر و اطراف کے سینکڑوں افراد نے شرکت کرتے ہوئے رمضان المبارک کی برکتوں سے فیض حاصل کیا۔ اس موقع پر حیدرآباد کے معروف عالم دین شہزادہ غوث اعظم سید آل مصطفیٰ الموسوی الجیلانی المعروف حضرت علی پاشا قادری کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ تقریب میں شہر کی متعدد بااثر سیاسی، سماجی اور ملی شخصیات بھی شریک رہی۔ دعوت افطار کے موقع پر حضرت علی پاشا قادری نے دنیا بھر میں امن و سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کرائی۔ بعد ازاں ان کی امامت میں نماز مغرب باجماعت ادا کی گئی اور شرکاء کے لیے اجتماعی طعام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں 17 رمضان المبارک یوم بدر کی مناسبت سے اسلام کے عظیم مجاہدین اور شہدائے کربلا کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر عبدالعظیم سیٹھ سوداگر اور ان کے بڑے بھائی عبدالعلیم سوداگر نے مہمان خصوصی حضرت علی پاشا قادری کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور دعاؤں سے مستفید ہوئے۔ اسی طرح تقریب میں شریک معزز مہمانوں میں مجلس کے سابق ریاستی صدر سید معین، مراٹھواڑہ صدر فیروز خان لالا، ضلع صدر مرزا امجد بیگ، نومنتخب مجلسی کارپوریٹرز مسعود احمد خان، عبدالحبیب باغبان، سید فصیح الدین، محمد الطاف سر اور عمران دھونڈگے سمیت کئی معزز شخصیات کی بھی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ دعوت افطار میں سب و سب بیٹھے روزہ داروں کا روحانی منظر انتہائی دلکش محسوس ہو رہا تھا۔ شرکاء نے شاندار اور بابرکت تقریب کے انعقاد پر میزبان عبدالعظیم سیٹھ سوداگر اور عبدالعلیم سیٹھ سوداگر کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد معزز و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر ناندیڑ میں اپنی روایات اور اپنی تہذیب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے برادر طریقت الحاج محمد عبدالعلیم سوداگر قادری الکاظمی اور برادر طریقت الحاج محمد عبدالعظیم سوداگر القادری الکاظمی کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ جب انہیں رزق دیتا ہے تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارکہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں روزہ افطاری کا جو اہتمام کرتا ہے، چہ جائے کہ اگر ایک قطرہ پانی کا بھی کسی صائم اور روزہ دار کو پلاتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے اتنا ہی اجر و ثواب دیا جائے گا جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ انفاق کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اطعام طعام کا اہتمام کریں۔ یہ بہترین اسلام ہے۔ اس کے ذریعے اپنی محبتوں کا اور اخوت کا ثبوت دے، یکجہتی کا ثبوت دے، بنیان مرصوص کی طرح مسلمانوں میں اتحاد کو فروغ دیں۔ یہ جو محافل ہوتی ہیں، یہ جو افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں، یہ دل کی کدورتیں اور دل کا میل دور کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے یہ حکمت عملی ہے کہ آپ کسی کو اگر دعوت دیتے ہیں اور ان سے یا ان کے دل میں آپ کے لیے یا آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی میل ہو یا کوئی حسد ہو یا کینہ ہو، تو ایک مرتبہ آپ کے دسترخوان پر وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ رزق کی یہ برکتیں عقل حلال کی کہ سبحانہ و تعالیٰ وہ میل اور کچیل کو، بغض اور عناد کو، حسد کو، کینے کو، کپٹ کو قلوب سے نکال دیتا ہے۔ تو میں مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا خوب اہتمام کریں۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہے، یہی صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ ہے اور یہی غوث و خواجہ کا منہج و طریقہ ہے۔ عالمی صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ساری افواج مسلمہ طور پر مل کر مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اس نازک مرحلے میں میں تمام مسلمانان ناندیڑ سے اور تمام مسلمانان ہند سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں میں اقطاع عالم کے تمام مسلمانوں کو شامل رکھیں، یاد رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہودی، نصرانی، فسطائی اور طاغوتی قوموں اور ان کے منصوبوں کے اللہ رب تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے، حفظ و امان میں رکھے اور خیر اور برکت کے معاملے فرمائے، ہر قسم کے شر سے تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اور بقیہ رمضان المبارکہ کے دنوں کی ہم سب کو اور آپ سب کو خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
برکاتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب پاک کے صدقے و طفیل بڑے پیر غوث پاک کے صدقے و طفیل ہمارے پیر و مرشد سرکار سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص روحانی فیض سے اور ہمارے علی پاشا سرکار کی آمد سے ان کے قدموں کی برکت سے شاندار اور بہترین دعوت افطار مکمل ہوا۔ میں تمام مہمان جو دعوت میں شرکت کرے سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دعوت میں آئے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جتنے حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ تمام کے روزوں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے اور ماہ رمضان کی تمام برکتوں سے، نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے موقع دے رہا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کل ہمارے دوست رائل گارڈن فنکشن ہال کے مالک رحیم خان صاحب نے مجھے بولا تھا، عظیم سیٹھ آپ اتنا کھانا بنا رہے، اتنی بڑی دعوت کر رہے، آج ناندیڑ میں اتنی دعوتیں ہیں، ہفتے کے دن بولے بڑی بڑی دعوتیں ہیں بولے۔ تو میں نے رحیم بھائی سے ایک بات بولا تھا، میں رحیم بھائی اپنا کام کھانا بنانا ہے، انتظام کرنا ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ دعوت میں شریک ہوئے اور الحمدللہ سرکار کے قدموں کی برکت سے بہت روحانی منظر تھا۔ اللہ اس پہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہماری آج کی دعوت کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی سینہ مجھ سے راحت ہوگی، اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی سینہ مجھ سے راحت ہوگی، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، کہ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، کہ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی سینہ مجھ سے راحت ہوگی، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اس نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اس نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، کہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں،
बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। नांदेड़ शहर में अगर आप शादी, निकाह, वलीमा या किसी भी तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं और मेहमानों के क़याम के लिए एक बावखार, पुरसुकून और जदीद सहूलियात से आरास्ता मुकाम तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है यासीन गेस्ट हाउस। जी हाँ, यासीन गेस्ट हाउस को ख़ास तौर पर इस अंदाज में तैयार किया गया है कि तकरीबन 50 मेहमानों के क़याम का बैक वक्त मुनज़्ज़म और आरामदा इंतज़ाम किया जा सके। कुशादा कमरों, साफ सुथरे माहौल और मुकम्मल प्राइवेसी के साथ ये गेस्ट हाउस आपके मेहमानों के लिए घर जैसा सुकून फराहम करता है। यासीन गेस्ट हाउस की खुसूसियात: बेशतर बड़े फंक्शन हॉल से पैदल फासला, माल टेकड़ी रोड से महज 200 फीट की दूरी, गर्म पानी के लिए गीजर की सहूलत, इन्वर्टर की सहूलत, तेज रफ्तार वाईफाई कनेक्शन, साफ सुथरा और महफूज माहौल, मुनासिब और वाजिबी किराया। मजीद मालूमात और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें। यासीन गेस्ट हाउस, नज़द हैदर गार्डन फंक्शन हॉल, हैदरबाग नंबर 2, देगलू नाका, नांदेड़। या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म करें।